اللہ تعالیٰ کی ذات نے میاں بیوی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ بنایا ہے اور بڑا ہی حسین رشتہ بنایا ہے. اور یہ رشتہ ایسا ہے کہ حضرت آدم نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ چلا آ رہا ہے، اور یہ جنت میں بھی یہ رشتہ موجود ہوگا. اور جو فضیلت اس رشتے کو حاصل ہے شاید ہی وہ فضیلت کسی اور رشتے کو حاصل ہو. جو چیز دین اسلام میں جتنی زیادہ مقدس ہوتی ہے شیطان کی اتنی ہی زیادہ کوشش ہوتی ہے اس کو خراب کرنے کی. اب میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے ان کے تعلقات خراب ہو جائیں، کسی طرح سے آپس میں ان کی جدائی ہو جائے، طلاق واقع ہو جائے. اور یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کیا ہے؟ یہ بھی خاندان کے نظام کو تباہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس سے بھی خاندان تباہ ہوں گے، اور یہ جو خوبصورت رشتہ ہے میاں بیوی کا یہ تباہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے یہ بڑا ہی مضبوط بنایا ہے. جب یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے نا پھر یہ پائیداری کے لیے ہوتا ہے، یہ مضبوطی کے لیے ہوتا ہے، توڑنے کے لیے اس رشتے کو قائم نہیں کیا جاتا. اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کا مادہ پیدا کرے، میاں بیوی بھی آپس میں برداشت کا مادہ پیدا کرے اور ایک دوسرے کی تکلیفوں کو جھیلنے کا مادہ پیدا کرے. جب آپس میں ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ زندگی خوشگوار ہوگی، زندگی حسین ہوگی اور زندگی میں سکون ہوگا. جب ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے تو پھر زندگی اجیرن بن جائے گی. اگر ایک گھر میں والدین ہے، اولاد ہے، سب رہتے ہیں، اگر ایک دوسرے کے مزاج کو نہیں سمجھتے اور اگر ایک دوسرے کی طبیعت کو اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے پھر وہ گھرانہ نہیں چل سکتا. پھر ماں بیٹی کی لڑائی ہوگی، باپ بیٹے کی لڑائی ہوگی، گھر میں ایک عذاب سا برپا ہو جائے گا. میاں بیوی بھی زندگی گزارتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں. اور دیکھیں جہاں پر برتن اکٹھے پڑے ہوئے ہوں وہاں پر آواز تو پیدا ہو ہی جاتی ہے، اور جہاں پر انسان رہتے ہو وہاں پر اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے. میاں بیوی کے رشتے میں اونچ نیچ کا ہو جانا کوئی انہونی بات نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ تو واقعہ پیش آتے ہی رہتے. لیکن یہ ہے کہ ان کو برقرار نہیں رکھنا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں واقع افق کو دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق تک کا سوچا بھی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلا کا سوچا بھی نہیں. آج کل ذرا سی بات ہو جائے طلاق کے نام اٹھ جاتے ہیں اور خلے کے نام اٹھ جاتے ہیں. دارالفتاء دیکھیں بھرے پڑے ہیں، طلاق دینے کے بعد پھر شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے بہانے گڑ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے مفتی صاحب ایک مرتبہ کہہ دیں کہ طلاق نہیں ہوئی تاکہ ہمارا کام بن جائے. پھر وہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے کسی کام کے نہیں ہیں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ نکاح سے پہلے نکاح کے مسائل سیکھیں تاکہ طلاق کے مسائل آپ کو معلوم ہو. جب طلاق کے مسائل معلوم ہوں گے پھر پریشانی نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طلاق ہے طلاق سنت، اس کو آسن طلاق بھی کہتے ہیں، اور یہ طلاق سنت جو ہے یہ سب سے بہترین طلاق ہے. اگر کسی نے طلاق دینی ہو وہ طلاق سنت دے. اور طلاق سنت کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو حالت طہر میں یعنی پاکی کی حالت میں طلاق دے. اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. نمبر ایک، جب طلاق دے تو اس وقت پاکی کی حالت ہو. نمبر دو، اس پاکی کی حالت میں جماع نہ کیا ہوا ہو. ان دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور پھر طلاق ایک دینی ہے، ایک سے زائد طلاق نہیں دینی. جب آپ نے حالت طہر میں پاکی کی حالت میں، اس پاکی کی حالت میں جس میں جماع نہیں کیا آپ نے ایک طلاق دے دی، اب اس طلاق کو طلاق سنت کہتے ہیں. اگر عدت کے دوران اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو اس طلاق کا فائدہ یہ ہے کہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں، آپس میں میاں بیوی والا تعلق ہموار کر سکتے ہیں، زندگی کو پھر سے خوشحال بنا سکتے ہیں. اگر بالفرض غلطی کا احساس نہیں ہوا اور عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد اب بیوی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اگر کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہاں سے طلاق واقع ہوگی. ہاں عدت گزرنے کے بعد اگر اسی خاوند سے وہ
نکاح کرنا چاہے تو اسی خامد سے دوبارہ بھی وہ نکاح کر سکتی ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن کب؟ جب طلاق سنت دیں گے، جب آسن طلاق دیں گے۔ اگر آپ نے طلاق مغلظہ دے دی، ایک دم سے 3 طلاقیں دے دی، پھر کسی قسم کی کوئی بھی گنجائش نہیں بنتی۔ ہمیں دین اسلام کو پڑھنا چاہیے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں، اگر باپ ہے بحیثیت باپ ہم دین کا مطالعہ کریں کہ باپ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، باپ کو کیا سیکھنا ہے۔ اگر اولاد ہے بحیثیت اولاد دین کا مطالعہ کرے، شوہر ہے تو بحیثیت شوہر ہم دین کا مطالعہ کریں۔ اگر کوئی ماں ہے تو بحیثیت ماں اس کو چاہیے وہ دین اسلام کا مطالعہ کرے کہ ماں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، ماں کیا ہوتی ہے۔ کوئی بیٹی ہے بحیثیت بیٹی دین اسلام کا مطالعہ کرے کہ دین اسلام کیا کہتا ہے بیٹی کے بارے میں۔ اگر کوئی ملازم ہے وہ بحیثیت ملازم دین اسلام کا مطالعہ کرے۔ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں آپ، دین اسلام کا لازمی مطالعہ کریں۔ دین اسلام کا مطالعہ کرنے سے آپ کی زندگی خوشگوار بن جائے گی، آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ دین اسلام ہی وہ پاکیزہ راستہ ہے جس پر چل کر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔